الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 13 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جو دو گروہ آپس میں لڑے۔ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت تھی، اور مالک کریم جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے اور سیکھنے کا سامان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ان میں پہلا لفظ ہے آیاتن۔ ارشاد فرمایا قد کان لکم آیاتن، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی۔ آیت کا معنی نشانی، علامت، برہان، اور اس سے پہلے قد کان لکم، اس میں کم ضمیر سے خطاب اگر کفار سے ہے تو یہاں نشانی سے مراد عذاب کی نشانی اور عذاب کی علامت ہوگا، اور اگر لکم ضمیر سے خطاب اہل اسلام سے ہے تو یہاں آیتن سے مراد آیت رحمت ہوگی، نشان قدرت ہوگا۔ یہ جن دو گروہوں کے آپس میں قتال کا، لڑنے کا ذکر ہے، وہ موقع غزوہ بدر کا ہے۔ تو غزوہ بدر میں جو دو گروہ آپس میں لڑے تو فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ معنی یہ ہے کہ غزوہ بدر خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر فرمایا فی فئتین التقطا، فئتین فئتن کا تثنیہ ہے، اور فئتن کا لغوی معنی ہوتا ہے واپس ہونا، پلٹنا، لوٹنا۔ اسی معنی میں سورہ حجرات کی 9ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی حکم کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ تو فئتن کا لغوی معنی پلٹنا، لوٹنا، واپس ہونا۔ مال غنیمت کو بھی فے کہا جاتا ہے، مال فے، اور سایہ کو بھی فے کہا جاتا ہے۔ سایہ کو فے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے پلٹ کر اپنی حالت کی طرف آ جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر پلٹ کر اصلی حالت کی طرف آ جاتا ہے، یا اصل شے کی طرف یہ پلٹ آتا ہے۔ اور مال غنیمت کو بھی، مال غنیمت کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جس کو مال فے کہا جاتا ہے، اس کو بھی اس لیے فے کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی روئے زمین ہے یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہے، اور مال بھی اہل ایمان کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ مال اپنے اصل مالکوں اہل اسلام کو مل جاتا ہے، اس لیے وہ چونکہ اصل مالکوں کی طرف پلٹ آتا ہے، اس لیے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کا استعمال ایک جماعت، گروہ، جتھا پر ہوتا ہے، اور جماعت اور گروہ کو، لشکر کو
فئتن کہنے کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس جماعت میں سے ہر بندہ ایک دوسرے کی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کی طرف پلٹتا ہے، اس لیے انہیں فئتن کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو دو گروہ لڑے ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، اور کافروں کا گروہ مسلمانوں کو، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو آنکھوں کے سامنے اپنے سے دو گنا دیکھ رہا تھا۔ فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ مسلمان تعداد میں بے شک تھوڑے تھے، 313 تھے، مگر کافروں نے اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا یا 3 گنا دیکھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد اللہ نے ان کی نظروں میں اس لیے بڑھا کر دکھائی تاکہ کفار کے دل میں اہل اسلام کا ایک رعب پیدا ہو، دبدبہ اور ہیبت پیدا ہو، اور مسلمانوں کو کافروں کی داد تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کی قدم جمے رہیں اور ان کی ہمت مندی رہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کا استنباط فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ آیت کے پہلے حصے قد کان لکم آیۃ، اس سے استخراج فرمایا کہ یہ چونکہ غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ غزوہ بدر پورے کا پورا غزوہ اللہ کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ اس میں اس غزوہ کو حضور سے بڑی قریب کی نسبت ہے، اور حضور کے ساتھ منسوب جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہی ہوتی ہیں، شعائر اللہ میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر اس نے اسلام کی پہلی عظیم الشان فتح بھی ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس میں اس لحاظ سے بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں کہ غزوہ بدر میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بشارت دے دی تھی کہ تمہیں قریش کے تجارتی قافلہ یا میدان بدر میں آمنے والے قافلہ، ان دونوں میں سے کسی ایک قافلے پر ضرور فتح دیں گے۔ تو حضور کے ذریعے جو بشارت دی گئی وہ بشارت پوری ہوئی، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی تھی۔ اسی طرح اسی غزوہ میں یہ بھی مالک کریم کی طرف سے نشانی ظاہر ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے زمین بدر پر مختلف مقامات پر نشانات لگا کر ارشاد فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، کہ یہ جگہ فلاں کافر کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ ہے، اس جگہ فلاں کافر جہنم رسید ہوگا۔ تو جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور غزوہ بدر کے دن جس جس کافر کے جہنم رسید ہونے کی سرکار نے خبر دی وہ کافر جہنم رسید ہوا، اور جو جگہ لاش کے گرنے کی متعین فرمائی اسی جگہ پر اسی کافر کی لاش گری ہوئی تھی، وہاں سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں تھی۔ تو سرکار کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ من و عن بعین ہی پورا ہوا۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کب کہاں مرے گا، اس کا یقیناً حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو یہ علم عطا فرما دے وہ اللہ رب العالمین کے عطا فرمانے سے جان لیتا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے اللہ رب العالمین کی عطا سے آئندہ کی جو خبر دی کہ فلاں کافر کہاں مرے گا، یہ غیبی کی خبر تھی جو حضور نے دی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے غیوبات پر مطلع فرمایا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدر بحیثیت مجموعی بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس واقعے کے اندر، غزوہ کے اندر بھی بہت ساری اللہ رب العالمین کی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ان لفظوں سے کہ فی فئتین التقطا، کہ ان 2 گروہوں میں تمہارے لیے نشانی ہے جو 2 گروہ آپس میں لڑے۔ بظاہر تو لڑنا دونوں گروہوں کی طرف سے ہی تھا، تو اس لحاظ سے جب دونوں طرف سے ایک ہی کام ہو رہا ہو
تو اس کام کی نوعیت یا اس کام کی جزا سزا ایک ہی جیسی ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ جو گروہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں اور حضور کی اطاعت میں لڑ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس گروہ کی دلجوئی فرمائی، اس کے لیے فرمایا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، تو حضور کی رضا جوئی کے لیے لڑنے والے بھی اللہ رب العالمین کو محبوب ہو گئے، مالک کریم نے ان کی دلجوئی فرمائی، اس لیے کہ بے شک یہ لڑ رہے تھے لیکن حضور کی اطاعت میں لڑ رہے تھے، حضور کی قیادت میں کر رہے تھے، تو ان کا لڑنا بھی چونکہ حضور کی اطاعت میں تھا اس لیے وہ بھی محبوب ٹھہرا۔ اس سے اصول یہ بنا کہ سرکار کی اطاعت کرتے ہوئے جو کام بھی کیا جائے وہ کام پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، مالک کریم اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بلکہ حضور کی اطاعت کرنا، قرآن مجید تو ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ان کا قتال کرنا، لڑنا اللہ کی اطاعت قرار پایا اور اس کے جہاد کا درجہ عطا فرمایا اور عظیم الشان اپنی نشانی قرار دیا، اسی طرح زندگی کے ہر شعبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہی اللہ کے احکام پر کما حقہ عمل کر سکتا ہے اور وہی کامل مومن ہوتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کے لزوم کے حوالہ سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ متبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے۔ تو اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو حضور کی طاعت کے تابع بنانا یہ مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس سے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جو حضور کی قیادت میں اہل ایمان جہاد کر رہے تھے، اس پورے کے پورے گروہ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ گروہ ہی، سارے کا سارا گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی ان سارے گروہ کی یہ کاوش اور پورے گروہ کا جہاد کرنا اللہ کو مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے خود اپنی راہ میں جہاد قرار دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بدر میں جتنے صحابہ کرام شریک تھے وہ سارے کے سارے ہی اللہ کے ہاں مقبول ہیں، مخلص ہیں، اور ان کی قبولیت اور اخلاص پر قرآن مجید کی یہ آیت شاہد ہے۔ اور جو بندہ ان کے اخلاص میں یا ان کے ایمان میں شک کرے وہ خود اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اور پھر یہ تو اہل بدر کی شان ہے کہ اس پورے گروہ کو اللہ رب العالمین نے مخلص مومن اور اپنی راہ میں جہاد کرنے والا قرار دیا، اور ان کے ایمان کی بھی گارنٹی دی، ان کے اخلاص کی بھی گارنٹی دی، ان کی قبولیت کا بھی بیان فرمایا۔ اور عام جو اہل اسلام ان کی اتباع میں جہاد کرتے ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہی جہاد کریں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ اور جب وہ جہاد کریں تو جہاد میں دو باتیں خاص طور پر مد نظر رہیں کہ جہاد کرنے والا بندہ خود اپنے ایمان میں پختہ ہو، اگر وہ مومن نہیں تو جہاد جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کافر کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں۔ تو جہاد کے لیے شرط یہ ہے کہ مجاہد مومن ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا تو پھر بھی نیکی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ اصول اخذ فرمایا کہ یہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کی شان ہے کہ مالک کریم اسے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ کیسے عظیم الشان لفظوں سے تحسین فرمائی۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ،
کہ دوسری طرف کافروں کی جماعت تھی جو مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، کافر 3 گنا زیادہ تھے، لیکن کافروں کو مسلمان اپنی آنکھوں کے سامنے دگنا نظر آ رہے تھے۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا اور اصول بیان فرمایا کہ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے، آنکھوں سے نظر آئے تو یہ بھی حواس ظاہرہ سے حاصل ہونے والی معلومات ہوتی ہیں، اسی طرح باقی جو حواس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، بندہ جو خود مشاہدہ کرتا ہے، بعض اوقات وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے، اسے معلومات بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بندے کے مشاہدہ سے اور بندے کے حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، بعض اوقات وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، وہ خلاف حقیقت ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان بہر صورت موجود رہتا ہے۔ حقیقی علم وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ محض حواس پر اعتماد کرنا اور حواس سے حاصل ہونے والے علم کو حقیقی علم سمجھنا، یہ نادانی اور غلطی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ غزوہ بدر کے اندر تعداد کفار کی زیادہ ہے، مسلمان نسبت میں 3 گنا کم ہیں، لیکن کافر انہیں اپنے سے بھی دگنا اور 3 گنا دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حواس سے انہیں علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد بدر میں تھوڑی ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرما دیتا ہے۔ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اہل بدر کی اتباع کریں، انہی کی روش پر چلیں، اور ہر معاملہ میں صرف مادیت کو اور ظاہری عدد کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت پر بھی ایمان رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مادی وسائل کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان وسائل کی کثرت کے باوجود جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بے سر و سامانی کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس بے سر و سامانی کے اندر اللہ کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، تو انہونیاں بھی ہونی ہو جاتی ہیں، اور بظاہر ناممکن نظر آنے والی چیزیں بھی بندہ کر گزرتا ہے۔ تو بدر میں اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت کا اس طرح اظہار ہوا کہ بظاہر بے سر و سامانی ہے، سامان جنگ بھی نہیں، تعداد بھی تھوڑی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا۔ تو مسلمان صرف مادی وسائل پر ہی نظر نہ رکھیں، اللہ کی تائید پر بھی، نصرت پر بھی نظر رکھیں، تو مشکلات میں بھی مالک کریم آسانی کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب مشکلات کا حل صرف ظاہری وسائل اور تعداد پر منحصر نہیں بلکہ اللہ کی تائید و نصرت پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات معاملات حل کرنے میں یا اپنی منزل کو پا لینے کے لیے تعداد کی قلت بھی رکاوٹ نہیں ہوتی اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو۔ تو جب اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو بندہ اپنی منزل کو پا ہی لیتا ہے۔ اس لیے اپنی مادی وسائل کے حصول کے لیے یا اپنی عددی کثرت کو بڑھانے کے لیے، اپنی تعداد کو زیادہ کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ، تنظیمیں، وہ غیر مسلموں کے ساتھ آپس میں ایسا اتحاد کر لیتے ہیں جو یہ نظر آئے کہ یہ بڑی کثرت سے ہیں، یا غیر مسلموں سے اس لیے اتفاق کر لیتے ہیں کہ ان سے مادی وسائل اور مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا اور کافروں کا ایسا اتحاد یہ غیر فطرتی ہوتا ہے، غیر شرعی ہوتا ہے، اور اس میں سراسر مسلمانوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو مسلمان اپنے منزل کو پانے کے لیے یا کوئی بھی تنظیم اپنے منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کبھی بھی نہ تو کافروں سے کوئی مفاد وابستہ رکھیں اور نہ ہی انہیں اپنی جماعت میں شامل کر کے اپنی کثرت بڑھانے کی کوشش کریں، بلکہ وہ جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق نیک نیتی سے اپنی راہ پر چلتے رہیں
اور خوش اسلوبی سے اپنے معاملات اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں، اس پر توکل کرتے ہوئے منزل کی طرف گامزن رہیں، اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ غزوہ بدر میں یہی عبرت کا سامان دیا گیا، اور ارشاد فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔